آفیشلی کہہ دیا ہے اب تو کل تک تو پی ٹی آئی ہوپ فل تھی کہ نہیں، ابھی چونکہ انہوں نے آفیشلی نہیں کہا، حافظ حمداللہ صاحب نے صرف ایک شو میں کہا ہے، آج تو ان کی آفس میڈیا سیل کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ بھئی ہم کسی سیاسی اتحاد میں نہ جانے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اب کیا ہوگا رؤف حسن صاحب؟ بہت شکریہ اسد صاحب۔ دیکھیے ہم آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کچھ وقت مانگا ہوا تھا ہم سے، اور وہ وقت جو تھا وہ 20 تک تھا، 2 دن پہلے تک تھا، اور اس عرصے میں اسد کیسر صاحب کو کچھ اپنی ذاتی کمٹمنٹس کی وجہ سے ملک سے باہر جانا پڑ گیا، تو وہ کل ہی واپس آئے ہیں رات کو۔ تو ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، میرا خیال کل، اگر آج نہ ہوئی تو کل ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ فیصلے جو ہونے ہوں گے وہ اس میٹنگ میں ہوں گے۔ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، مولانا صاحب نے بھی کل تقریر کی ہے ایک جماعت اسلامی کے ساتھ۔ بائی جماعت اسلامی کے ساتھ ہم کوئی امید لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، I want to make it very clear۔ اور شاید خاقان عباسی صاحب سے بھی، چونکہ وہ پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکے ہوئے تھے، تو ہم ان کے ساتھ بھی ہمیں کوئی زیادہ امید جو ہے وہ وابستہ نہیں تھی۔ تو JUI کا مسئلہ تھا، اور ابھی بھی میرا خیال کہ یہ ریزالو نہیں ہوا one way or the other۔ تو کل کی میٹنگ جب ہوتی ہے، یہ جو میٹنگ اسد کیسر صاحب کے واپس آنے کے بعد ہو رہی ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ ہم زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ اس سلسلے میں بات کر سکیں گے۔ رؤف حسن صاحب، آپ اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی منتظر ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یعنی 2 دن کا اجلاس کر کے غور و خوض کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اتحاد میں نہیں جا رہے، آپ ابھی بھی منتظر ہیں؟ دیکھیے اتحاد میں نہیں بھی آ رہے، تو اس کے ساتھ ایک ان کو کل اگر آپ نے ان کی تقریر سنی ہے تو اس میں آپ، میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب نے جو کچھ کہا ہے، انہوں نے بہت سے مارجنز رکھے ہیں میوچول کوآپریشن کے۔ تو یہ جو میٹنگ ہوگی اس میں میرا خیال ہے کہ وہ خد و خال اس کوآپریشن کے وہ بھی ڈسکس کیے جائیں گے، ان کو بھی طے کیا جائے گا، اور دیکھا جائے گا کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ آگے بڑھ کے کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کر سکتی ہیں۔ بالکل صحیح ہے، لیکن رؤف حسن صاحب لگتا یہ ہے کہ شاید آپ اب الائنس کی بجائے آپ ایک کولیبریشن کی تلاش میں ہیں، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ چلیے مان لیا کہ کچھ یہ ورکنگ ریلیشن شپ کہیں نہ کہیں ہو بھی جاتا ہے، پھر بھی جمعیت علماء اسلام آپ کے پلیٹ فارم پر آ کر احتجاج کرنے کے لیے راضی تو نہیں ہونے والی، اس بات کا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہے۔ تو اگر احتجاج کی سیاست کرنی ہے، سڑکوں کو گرم کرنا ہے، تو یہ تو پی ٹی آئی کو اپنے ہی پلیٹ فارم سے کرنا پڑے گا۔ JUI اس سلسلے میں آپ کی معاون نہیں بننے والی، یہ تو کلیئرٹی ہے پی ٹی آئی کو۔ دیکھیے میں نے عرض کیا نا کہ ہماری میٹنگ ان کے ساتھ ہونی ہے، جو آفیشیل میٹنگ ہے، جو چینلز ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کر رہے تھے، نیگوشیٹ کر رہے تھے، ان کی میٹنگ جو ہے وہ اسد کیسر صاحب کے واپس آنے کے بعد طے ہوئی ہے۔ وہ میٹنگ ہونے کے بعد ہی میں ایک ون وے اور دی ادر اس کے اوپر کامنٹ کر سکوں گا۔ پالیٹکس میں بہت سے دروازے بند ہوتے ہیں اور دروازے کھلتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک اتنا انفکسبل جو سچویشن جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور خاص کر مولانا فضل الرحمان جیسے جیت سیاست جو ہیں وہ بڑے کنزومیٹ پولیٹیشن ہیں، اور وہ اپنے دروازے کبھی بند نہیں کرتے۔ ہم بھی بہت کچھ سیکھے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ میٹنگ ہونے کے بعد ہی کنکلوسیولی انسان کوئی کامنٹ کر سکے گا کہ ہمارا اتحاد جو ہے وہ کیا شکل اختیار کرنے جا رہا ہے ان ٹائمز اینڈ ڈیز ٹو کم۔ سر آفیشلی جو موقف سامنے آیا ہے اس میں تو یہ اس بات کا ذکر نہیں ہے، لیکن حافظ حمداللہ صاحب نے جو بات چیت کی تھی 2 دن پہلے، بلکہ پرسوں کی بات ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں پی ٹی آئی نے جو چیزیں ہم نے ان کے سامنے رکھی تھی اس پر مثبت جواب نہیں دیا، ہمیں جواب نہیں آیا۔ کیا ایسا ہوا ہے پی ٹی آئی نے جواب ہی نہیں دیا انہیں؟ دیکھیے اسد کیسر صاحب ہماری ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے۔ میں نے ابھی آپ کے پہلے سوال کے جواب میں بتایا کہ ان کو کسی ایک فیملی ایمرجنسی کی وجہ سے ملک سے باہر جانا پڑ گیا تھا، اور وہ کل ہی رات کو واپس آئے ہیں، اور وہی چینل تھا ہمارا۔ اس میں تھوڑا بہت اگر انہوں نے رابطہ کیا ہے اور نہیں ہوا تو شاید ان کی بات جسٹیفائڈ ہو، لیکن اسی چینل کے ذریعے اب ملاقات ان کے ساتھ طے ہوئی ہے، اور کوئی ریزرویشنز جو تھی جو سامنے آ رہی ہیں وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو فرینکلی اس سلسلے میں عمر ایوب صاحب نے بھی کل کہا ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ایک تو رابطہ جو ہے وہ کسی ڈیل کے لیے نہیں ہونا، نہ ہم نے کبھی سوچا ہے نہ ہم سوچیں گے۔ نمبر 2، ان کے ساتھ اگر کوئی رابطہ ہوگا تو وہ ملک میں آئین اور قانون کی بحالی ہے، اور وہی ہمارا جو تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس کا بھی موٹو ہے کہ ملک میں آئین اور قانون بحال ہونا چاہیے۔ اور عمر ایوب صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جی ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں، اگر نہیں تو یہ تحریک جو ہے یہ تو آگے چلے گی، وداؤٹ یہ چلے گی، لیکن ہماری کوشش بھی یہ ہے اور ہماری خواہش بھی یہ ہے کہ جی مولانا صاحب کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ کسی نہ کسی طریقے سے سیٹل ہو جائے۔ نہیں، مگر رؤف صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو یہ آفیشلی کنوے کیا ہے کیا کہ چونکہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی ہے اس لیے ہم آپ کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے؟ کیونکہ ہمیں مختلف چینل سے پتا چلا ہے۔ جی بالکل بالکل، آفیشلی انہوں نے آپ سے نہیں کہا؟
شروع میں بھی جب ہم نے کہا تھا نا تو انہوں نے اپنے جو گریونسز جب بیان کیے تھے انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمیں استعمال کیا گیا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی ہمیں استعمال کیا ہے اور شریف برادران نے بھی ہمیں استعمال کیا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور پولیٹیکل اتحاد میں ہم استعمال ہوں۔ تو یہ ان کا ایک بڑا جینوئن کنسرن تھا، اور اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ عمر ایوب صاحب کی کل کی اسٹیٹمنٹ کے بعد کوئی ڈاؤٹ رہنا نہیں چاہیے، اور ہم کسی ڈیل کو سیکھ ہی نہیں کر رہے کسی کے ساتھ بھی۔ اگر ہمارا کوئی بات چیت ہوگی تو بات چیت جو ہے وہ صرف اور صرف آئین اور قانون کی بحالی کے لیے ہوگی۔ کیا کچھ ایسی سیاسی جماعتیں جو آپ کے ساتھ رابطے میں تھیں یا جن سے آپ کی بات چیت چل رہی تھی، رؤف حسن صاحب، کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ سیاسی جماعتیں تو ایسی ہیں جو مقتدرہ کو ناراض کر کے آپ کے ساتھ الائنس میں نہیں آ سکتی؟ کچھ ایسی جماعتیں ایسی ہیں؟ دیکھیے، ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک اپنا چارٹر ہوتا ہے، ایک اپنی طرز سیاست ہوتی ہے، اس کے اوپر کامنٹ کرنا کہ یہ اس طرف سے آ سکیں گی کہ نہیں آ سکیں گی وہ بڑا مشکل کام ہے میرے لیے۔ میں اس ڈومین میں نہیں جاؤں گا، کنجیکچر نہیں کروں گا، لیکن بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ اس جدوجہد میں شریک ہونے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور ابھی JUI کے ساتھ جب معاملات میٹنگ کے بعد طے پا جاتے ہیں ون وے اور دی ادر، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد یہ جو اتحاد ہے اس کا ایک فارمل اناؤنسمنٹ کریں گے، اور اس کا جو پروگرام ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کریں گے۔ کون سی ایسی سیاسی جماعتیں سر اب جن کا انتظار رہ گیا ہے آپ کو، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ آنے کو تیار ہیں، وہ کون سی ہیں؟ میں نام نہیں لوں گا اس وقت۔ وہ ایک پولیٹیکل ہماری پارٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے جی کہ یہ جو ڈسکشنز ہیں یہ ہم پبلک فورم کے اوپر نہیں کریں گے، یہ انٹرنل پارٹی ٹو پارٹی معاملات ہیں یا پارٹی کے انٹرنل معاملات ہیں، یہ ہم چاہیں گے کہ جب فیصلے ہو جائیں تو اس کے بعد یہ اناؤنسمنٹ کی جائے، رادر دین کہ اس کو ڈیبیٹ کیا جائے۔ نہیں سر، لیکن میرے ذہن میں نا کہ کچھ جماعتیں تو ایسی ہیں، یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ جماعتیں تو ایسی ہیں جو آلریڈی تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ آ گئیں، کچھ جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے آپ کو انکار کر دیا، اب باقی جماعتیں بچی کون سی ہیں جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ بالکل جماعتیں ہیں جی، سندھ کی جماعتیں ہیں، اور بھی بلوچستان کے بھی کام کر رہے ہیں، ان جگہوں کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ابھی اور 2-4 دن لگیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا جی۔ رؤف صاحب، آپ سے چونکہ مسلسل انٹریکشن ہوتا رہتا ہے لکیلی، اور آپ یہ کہتے رہے ہیں رمضان کے دوران بھی اور اس سے پہلے بھی کہ عید کے بعد ہم یا تو قومی امن کانفرنس کریں گے یا آل پارٹیز کانفرنس کریں گے، یہ بھی ممکن ہے کہ چاروں صوبوں میں آل پارٹیز کانفرنس کریں، کیا اب ان میں سے کوئی بھی چیز زیر غور نہیں ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے جو میں نے تب بھی جب آپ سے بات کی تھی تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے اس اتحاد کو فائنلائز کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ٹیبل کے اوپر پروپوزلز آئے ہیں وہ یہ اور یہ ہیں۔ اب یہ اتحاد فائنلائز ہو رہا ہے، یہ اتحاد جب فائنلائز ہوتا ہے، اور یہ دنوں کی بات ہے، ہفتوں کی بات نہیں ہے، تو اس کے بعد وہ میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے، وہ سارا جو خد و خال ہیں ہماری پرامن احتجاجی تحریک کے، وہ آپ کے سامنے ہم شیئر کریں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ صحیح ہے۔